بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن پاک جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا اس کو ہم نے مردوں اور قبرستان والوں کو سنانے تک محدود کر دیا۔ دوستی کے بعد محبت ہو سکتی ہے مگر محبت کے بعد دوستی نہیں، کیونکہ دو اموات سے پہلے اثر کرتی ہے، موت کے بعد نہیں۔ موت اور محبت دونوں بن بلائے مہمان ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے محبت دل سے لے جاتی ہے اور محبت دھڑکن لے جاتی ہے۔ رکاوٹیں صرف زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ بھاگ کر راستہ دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو مل جانے سے زندگی کے سالوں میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن باقی سالوں میں زندگی کا اضافہ ضرور ہو جاتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ دنیا کا سب سے مہنگا پانی آنسو ہے، جس میں صرف 1% پانی اور 99% احساس ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس طرح نظر انداز کر دیتے ہیں جیسے ہم ان کی زندگی کی کتاب میں اضافی حرف تھے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور بولا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے، تو بزرگ نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو چغل خور رہے اور اگر جھوٹا ہے تو فاسق۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ الفاظ وہاں کوئی فقت نہیں رکھتے، جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دیں۔ کائنات کا پورا نظام ہی محبت کا عکاس ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں محبت پر انسان کی سوچ مرد اور عورت کے تعلق تک محدود ہو جاتی ہے۔ عورت سے اس کی عمر اور مرد سے اس کی تنخواہ نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ نہ عورت اپنے لیے جیتی ہے اور نہ مرد اپنے لیے کماتا ہے۔ دشمن ایک ایسا لفظ ہے جس میں انسان کے 4 دشمن چھپے ہوتے ہیں: دال دنیا، شین شیطان، میم مال اور نون نفس۔ جب رشتوں کو ٹھنڈ لگنے کا خطرہ ہو تو گرماہٹ کے لیے کچھ دیر خاموشی کی چادر اوڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آئینہ بھی کیا عجب شے ہے، ہر چیز دکھا دیتا ہے، کچھ نہیں چھپاتا، مگر پھر بھی ایک غلطی کر جاتا ہے، بائیں کو دائیں اور دائیں کو بائیں دکھاتا ہے۔ یہ کیسی شفافیت ہوتی ہے، اپنا عکس ہی الٹا نظر ہے، جہاں کوئی سچا نہیں آئینے تک دھوکہ دے جاتا ہے۔ وہ لوگ خاموش پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور میں چوٹی کھائی ہو۔ محبت کے بغیر طلب تو محض بوجھ ہوتا ہے، اور بوجھ زیادہ دیر تک بھلا اٹھایا کہاں جاتا ہے، پھینکنا ہی پڑتا ہے۔ ان چیزوں کی فہرست بنائیں جن کو دولت سے نہیں خریدا جا سکتا، پھر ان چیزوں کی قدر کرنا شروع کر دیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جب کوئی ناراض ہو تو اسے منانے میں دیر نہ کریں، کیونکہ رشتے بھی تالے کی طرح ہوتے ہیں، جب تالے کو زنگ لگ جائے تو چابیاں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ کہاں سوچتے ہیں۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر انسان آسانی سے گناہ کر سکے۔ حق اور حقیقت کو خود تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو، کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔
جتنے بھی لفظ ہیں وہ مہکتے گلاب ہیں، لہجے کے فرق انہیں تلوار مت بناؤ۔ مکان اور کھیت روڈ پر ہو تو ان کی قیمت ہوتی ہے، مگر انسان روڈ پر ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ غیرت مند انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے ایک کنجوس پیسے کے لیے کرتا ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پر خود بھی یقین نہیں ہوتا۔ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس سے سکے والی پینسل لے کر قلم اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ اب اس کی گئی غلطیوں کو مٹانا آسان نہیں۔ بچھڑے ہوئے لوگ وقت کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی نہیں ملتے۔ دو بھیڑیے اگر ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبہ کی ہرس میں اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے۔ حدیث شریف۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی مت کریں، کیونکہ ہر دکھ، ہر تکلیف اور ہر زخم کے طبیب مل جاتے ہیں لیکن روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ ہر رات نیند نہ آنے یا بے چینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دو چیزوں میں کسی ایک چیز میں ضرور اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ ہے ایمان کی دولت یا دنیا کی دولت۔ حسن سب سے پہلے دل کو دکھائی دیتا ہے، بعد میں آنکھ کو۔ عزت نفس کے سوا محبت بھی ایک ایسا جذبہ ہے جس کے مجروح کر دیے جانے پر انسان اپنے آپ کو حقیر جاننے لگتا ہے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، انہیں حل کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا پھر ہمت کرنے والے کو تلاش کرو۔ بات کرنے میں مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ عورت اگر جہیز میں تربیت لائے تو مرد حق مہر میں عزت دیتا ہے۔ کبھی زندگی میں کسی کے لیے مت رونا، کیونکہ وہ تمہارے آنسو کے قابل نہیں ہوگا، جو اس قابل ہوگا وہ تمہیں رونے نہیں دے گا۔ انسان کسی سے پیار کرنا کبھی بند نہیں کرتے، بس اسے بتانا بند کر دیتے ہیں۔ عورت میں کشش تب تک رہتی ہے جب تک وہ اقرار کے بندھن میں نہیں رہتی، جب مرد تب تک بے قرار رہتا ہے جب تک اس سے اقرار نہیں کہلوا لیتا۔ اقرار کے بعد عورت محبت میں گرفتار اور آدمی محبت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ Allah Hafiz. Thank you for watching. If you like the video, please subscribe to the channel, like the video. It's motivation.